بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، مسلسل کئی جمعہ سے آپ حضرات سیرت نبوی علیہ الصلاۃ والسلام پر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کو یہ بتلایا گیا تھا کہ جب مسلمانوں کے لیے مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی اور دشمنان اسلام انہیں پریشان کرنے لگے، آزادی سے عبادت کرنا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا، اور خصوصاً غریب مسلمانوں کو جہاں جو پاتا جس انداز میں چاہتا تکلیفیں دیتا. تو ایسی صورتحال کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جہاں انہیں ایسا لگے کہ آزادی سے وہ عبادت کر سکیں تو وہ وہاں ہجرت کر جائیں. چنانچہ پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف مسلمانوں نے جب ہجرت کی تو اس میں 12 مرد اور 5 عورتیں تھیں. وہ حضرات ہجرت کر کے چلے گئے، اطمینان سے وہاں رہنے لگے، لیکن جھوٹی خبر کی وجہ سے وہ حضرات دوبارہ مکہ واپس آ گئے. معلوم یہ ہوا کہ انہیں جو یہ خبر ملی تھی کہ مکہ میں اطمینان ہو گیا ہے، لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، وہ خبر جھوٹی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے دوبارہ آپ نے ہجرت کر جانے کا حکم دیا اور یہ کہا جو مسلمان جہاں مناسب سمجھے ہجرت کر جائے. چونکہ حبشہ کا بادشاہ جس کا لقب نجاشی تھا وہ انصاف پسند تھا اور نرم دل تھا، اس لیے مسلمانوں نے یہ مناسب سمجھا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر لی جائے. چنانچہ دوسری مرتبہ مسلمانوں نے ہجرت فرمائی اور اس میں 86 مرد اور 17 عورتیں تھیں. یہ حضرات حبشہ پہنچ گئے اور وہاں جانے کے بعد نہایت سکون و اطمینان سے اللہ کی عبادت کرنے لگے. ان مسلمانوں کو وہاں کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن کفار مکہ کو یہ راس نہیں آیا کہ مسلمان گرچہ حبشہ چلے گئے وہاں وہ اطمینان سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ انہیں راس نہیں آیا
اور ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ایسی چال چلی جائے کہ حبشہ کے اندر جو مسلمان یہاں سے گئے ہیں انہیں واپس بلایا جائے، اور جس طرح ان لوگوں کو ستایا جاتا تھا، ظلم و ستم کا تختہ مشق بنایا جاتا تھا، اسی طرح ان لوگوں کو مسلسل ستایا جاتا رہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے 2 شخص اپنے منتخب کیے، ایک کا نام عامر بن عاص ہے اور دوسرے کا نام عبداللہ بن ربیعہ ہے۔ ان دونوں کو سکھلایا گیا کہ تم دونوں حبشہ جاؤ اور یہاں سے خوب زیادہ ہدیے اور تحفے لے کر کے جاؤ، اور وہاں کے جو وزراء ہیں، عمراء ہیں، جو درباری ہیں، جن کا اثر و رسوخ ہے، ان لوگوں کو یہ ہدیے اور تحائف دے کر اپنی طرف مائل کر لینا، تاکہ تم جو اپنی بات رکھو تو اس کی تائید ہو سکے اور وہ تمہاری باتیں آسانی سے سنی جا سکے۔ لہذا یہ دونوں حبشہ پہنچے، اور حبشہ پہنچنے کے بعد پہلے ان لوگوں نے وہاں کے عمراء اور وزراء سے جو درباری تھے انفرادی ملاقات کی اور صورتحال سے آگاہ کیا کہ ہمارے یہاں کے کچھ مسلمان یہاں حبشہ چلے آئے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو واپس لے کر جائیں، اور ہم بادشاہ کے سامنے اپنی باتیں رکھنے والے ہیں، تم لوگ فوراً ہماری باتوں کی تائید کر دینا، اور بادشاہ بلا کسی معاملے کی تحقیق کے ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے اور ہم لے کر کے چلے جائیں۔ تم ایسا کرنا، اور یہ لو تمہارے لیے ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ ان عمراء اور وزراء کو ہدیے اور تحفے دے دیے گئے اور ان کو اپنی طرف مائل کر لیا گیا۔ ان لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ ہماری باتیں فوراً سن لی جائیں گی اور مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے گا۔ چنانچہ دربار سجا، اور یہ جو مکہ کے لوگ تھے یہ پہنچے اور بادشاہ نجاشی کے سامنے اپنی باتیں رکھی کہ ہمارے یہاں سے کچھ لوگ بھاگ کر آ گئے ہیں، ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، ہم انہیں اپنے ملک میں لے جانا چاہتے ہیں اور ہمیں بھیجا گیا ہے، اور بادشاہ سلامت آپ کے لیے بھی یہ ہدیے اور تحفے ہمیں دیے گئے ہیں کہ آپ کے حوالے کر دیں۔ ان لوگوں نے ہدیہ اور تحفہ پیش کیا اور اس امید میں تھے کہ نجاشی بادشاہ فوراً ان کی باتوں کو قبول کر لے گا، چونکہ درباریوں نے جو پہلے رشوتیں لے رکھی تھی ان لوگوں نے بھی ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دی اور یہ کہا یہ لوگ بالکل سچے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، جو یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ لوگ ہاں میں ہاں بھرنے لگے، لیکن نجاشی بادشاہ بڑا منصف مزاج تھا۔ اس کے مزاج میں یہ تھا کہ جب تک کسی معاملے کی تحقیق نہ ہو جائے کوئی بھی فیصلہ نہ سنایا جائے۔ اس نے کہا ہدیے اور تحفے کو ایک کنارے رکھا جائے، جن کا معاملہ ہے پہلے انہیں بلایا جائے۔ چنانچہ مسلمان جہاں قیام پذیر تھے قاصد کو بھیجا گیا کہ بادشاہ نے آپ لوگوں کو بلایا ہے۔ جب قاصد پہنچا اور مسلمانوں کو اس طرح کی بات کی کہ بادشاہ کی طرف بلاوا آیا ہے
تو مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا، چونکہ مشورے میں خیر ہے، اور مشورے میں یہ طے ہوا کہ ہر کوئی اپنی طرف سے وہاں بات نہ کرے، بلکہ کسی ایک کو نمائندہ بنا لیا جائے، وہ سب کی طرف سے بادشاہ کے سامنے باتوں کو پیش کرے۔ چنانچہ نمائندہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔ مسلمان دربار میں پہنچے، حضرت جعفر بن ابی طالب نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ آئے ہیں، اور ان لوگوں نے تو پہلے ہی اپنی باتیں پیش کر دی ہیں۔ نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا معاملہ ہے؟ یہ لوگ واپس لینے کے لیے آئے ہیں، آخر آپ لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو جواب دیا ہے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے پلٹ کر 3 سوالات کیے، اور نجاشی بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، آپ ان آئے ہوئے لوگوں سے پوچھ لیجئے، کیا ہم کسی کے غلام تھے جو بغیر مالک کی اجازت کے ہم لوگ بھاگ کر چلے آئے ہیں، جس کی بنا پر ہمیں واپس وہاں بھیجا جائے؟ تو بادشاہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیا یہ لوگ کسی کے غلام تھے؟ تو گرچہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ لوگ بھی جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اس وقت سچ بولا اور یہ کہا کہ یہ لوگ غلام نہیں تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے دوسرا سوال کیا کہ اے بادشاہ، ان سے پوچھا جائے، کیا ہم نے کسی کا قتل کیا ہے کہ قصاص میں ہمیں قتل کیا جانا تھا اور ہم وہاں سے بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں، جس کی بنا پر ہمیں واپس وہاں بھیجا جائے؟ بادشاہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ ذرا بتلاؤ، کیا ان لوگوں نے کسی کا قتل کیا ہے اور وہاں قتل کر کے حبشہ چلے آئے ہیں؟ ان لوگوں نے یہ جواب دیا کہ نہیں، ان لوگوں نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے۔ تیسرا سوال حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ بادشاہ، آپ ان سے پوچھئے، کیا ہم نے کسی کا مال چرایا ہے کہ مال چرا کر ہم مکہ سے یہاں بھاگ کر آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں واپس کیا جائے اور اس کا تاوان دلوایا جائے؟ آپ ذرا ان سے پوچھئے۔ جب پوچھا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ مال بھی نہیں چرائے ہیں۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بادشاہ، یہی 3 بنیاد ہو سکتی ہے کہ کوئی کسی کا غلام ہو، یا کسی کا قتل کیا ہو، یا کسی کا مال چرایا ہو اور وہ بھاگ کر آ گیا ہو، تو اسے واپس کیا جانا چاہیے۔ ہم نے تینوں یہ کام نہیں کیے ہیں، نہ ہم کسی کے غلام ہیں، نہ ہم نے کسی کا قتل کیا ہے، نہ ہم نے کسی کا مال چرایا ہے، تو ہمیں کیسے واپس کیا جانا چاہیے اور ان لوگوں کے ہاتھ ہمیں کیسے دیا جانا چاہیے؟ بادشاہ نے جب سنا تو بادشاہ نے کہا کہ بات بڑی اچھی ہے، ہاں بھائی، اس بنا پر کیوں واپس کیا جائے؟ ان مسلمانوں کو میں واپس نہیں کر سکتا۔ لیکن بادشاہ نے ان مکہ سے آئے ہوئے لوگوں سے سوال کیا کہ تم لوگوں کو ان مسلمانوں سے تکلیف کیا ہے؟ آخر کیوں انہیں واپس لینے کے لیے آئے ہو؟
تب ان لوگوں نے اصل بات اپنی زبان پر لائی اور یہ کہا کہ ان لوگوں نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے ہمیں تکلیف ہے اور ہم انہیں یہاں سے واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، کیا تم نے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ اس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جس جامعیت کے ساتھ، جس مؤثر انداز میں اور نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو مؤثر تقریر پیش فرمائی ہے، وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، جس تقریر نے لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دیا ہے اور لوگوں کے اندر ایک اپنا اثر ڈال دیا ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جو تقریر اس وقت پیش فرمائی، اس کا خلاصہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے دربار سجا ہوا ہے، سب کے سامنے یہ کہا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ پہلے مشرک تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستایا کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا کرتے تھے، ہم بد اخلاق تھے، لوگوں کو تانے دیا کرتے تھے، لوگوں کا دل دکھایا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے، تہمت ترازی کیا کرتے تھے، حلال و حرام کے درمیان کوئی تمیز نہیں تھی، جس کو ہم نے چاہا حلال کر دیا اور جس کو ہم نے چاہا حرام کر دیا۔ ہمارے درمیان میں ایک پیغمبر آیا، اس نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، ہم نے اس پیغمبر کی بات کو مانا، اس پیغمبر نے ہمیں امانت داری سکھلائی، سچائی سکھلائی، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرنے کے لیے کہا، پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرنے کے لیے کہا، اس نے ہمیں زناکاری سے منع کیا، خیانت سے منع کیا، چغل خوری سے منع کیا، اور اسی طرح ایک دوسرے کا مال کھانے سے منع کیا، یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا، ہم لوگوں کو اچھا انسان بنایا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لگایا ہے۔ ہم نے اس پیغمبر کی بات کو مانا، اس پیغمبر کی بات کو سچا جانا، یہی ہمارا قصور ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو نجاشی بادشاہ نے کہا، یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں، یہ لوگ تو بڑے اچھے انسان ہیں، ان لوگوں کا اس ملک میں رہنا خیر کا باعث ہے، میں ایسے اچھے لوگوں کو تمہارے حوالے بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ اور ان لوگوں کے تحفے انہیں واپس کر دیے گئے، وہ لوگ کھسیا گئے، ان کی دال نہ گلی۔ اب ان لوگوں نے ایک نئی چال چلی، اور وہ چال یہ تھی کہ بادشاہ سے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں جنہیں آپ واپس کرنے سے انکار کر رہے ہیں، ان مسلمانوں سے پوچھئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کا عقیدہ کیا ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نجاشی بادشاہ جو عیسائی ہے، جب یہ سنے گا مسلمانوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، تو برہم ہو جائے گا اور پھر ان لوگوں کو واپس کر دے گا۔ اس وقت سورہ مریم نازل ہو چکی تھی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے صرف یہ کام کیا کہ جب یہ مسئلہ اٹھایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
ان مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے ان سے پوچھا جائے۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہ مناسب سمجھا کہ اللہ کے پاک کلام کی وہی آیات جو سورہ مریم میں نازل ہو چکی ہے انہی آیات کو پڑھ کر سنا دیا جائے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اللہ کا نام لیا اور سورہ مریم کی آیات کو پڑھنا شروع کیا۔ 2 رکوع آپ نے تلاوت فرمائی اور اس کے اندر اللہ نے ایسا اثر پیدا کر دیا کہ جتنے درباری تھے اور خود بادشاہ نجاشی اتنے رونے لگ گئے کہ لوگوں کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جب نجاشی بادشاہ نے ان آیات کو سنائے ہیں اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تلاوت سے فارغ ہوئے ہیں تو بادشاہ نے فوراً یہ کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عقیدہ پیش کیا گیا ہے بالکل یہی ہے، اس سے تنکا زائد نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کو کہا میرے ملک میں بالکل آزادی کے ساتھ امن و سکون کے ساتھ رہو، یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، اور ان لوگوں کو واپس ذلیل و خوار کر کے بادشاہ نے واپس کر دیا۔ وہ نجاشی بادشاہ اسلام لے آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اس وقت نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا۔ جب آپ نے خبر سنی تو آپ نے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع فرمایا اور آپ نے غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے جو نماز جنازہ ادا فرمائی تو آپ کے اور نجاشی بادشاہ کے جنازے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے، جتنی رکاوٹیں تھیں، اللہ نے سب کو درمیان سے ختم کر دیا تھا، اور گویا ایسا ہو گیا تھا کہ نجاشی بادشاہ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نجاشی بادشاہ کی قبر سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ الغرض لوگ دھیرے دھیرے اسلام میں داخل ہوتے ہوئے چلے گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ادھر کفار مکہ پریشان ہوتے جا رہے ہیں ان مسلمانوں کو کس طرح ختم کیا جائے اور بڑھتے ہوئے اسلام پر کس طرح قدغن لگائی جائے، کس طرح روک لگائی جائے کہ لوگ اسلام میں داخل نہ ہو سکیں۔ کفار مکہ دن بدن پریشان ہیں، انہیں یہ باتیں کھائی جا رہی ہیں، آخر اسلام میں کون سی بات ہے کہ لوگ اتنا ظلم و ستم بھی برداشت کر رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، آخر کون سی چیز ہے، کس طرح ان مسلمانوں کو روکا جائے، کس طرح لوگوں کو اسلام سے دور کیا جائے۔ اب ان لوگوں نے آخری حربہ استعمال کیا، وہ لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور آپس میں میٹنگ کی، سب لوگ موجود ہیں، سارے اثر و رسوخ والے موجود ہیں، مکہ کے سارے سردار موجود ہیں۔ میٹنگ میں یہ بات ابو جہل کی طرف سے کی گئی کہ ابو طالب اب بہت ہو چکا،
اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہماری طرف سے تمہارے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، آپس میں لین دین بند ہو جائے گا، آنا جانا بند ہو جائے گا، اٹھنا بیٹھنا بند ہو جائے گا، سارے تعلقات ختم کر دیے جائیں گے اگر تم نے اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے نہ کیا۔ ابو طالب بھی ابو طالب تھے، اپنے بھتیجے کو وہ تکلیف میں دیکھنا کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ انہوں نے صاف طور سے یہ جواب دیا، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، بائیکاٹ گوارا ہے، مقاطعہ گوارا ہے، لیکن اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم میرے بھتیجے کو تکلیف پہنچاؤ، یہ کبھی گوارا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک دستاویز تیار کر دی گئی، دشمنان اسلام کی طرف سے وہ دستاویز جس میں یہ باتیں لکھی گئی تھیں کہ بنو ہاشم سے مقاطعہ کر دیا گیا ہے، اب بنو ہاشم سے لین دین خرید و فروخت سب بند، آمد و رفت سب بند، اب ان سے اس وقت تک باتیں نہ ہوں گی جب تک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دے۔ وہ دستاویز تیار کر کے کعبۃ اللہ پر لٹکا دی گئی، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ بنو ہاشم میں چاہے لوگ ایمان والے تھے یا ایمان والے نہیں تھے، اس معاملے میں سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ بائیکاٹ کا زمانہ اہل ایمان پر اتنا دشوار کن گزرا ہے جس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، روح کپ کپانے لگتی ہے، بدن لرزہ براندام ہو جاتا ہے۔ ایسی دشوار کن گھڑیاں ان بائیکاٹ کے سما میں گزری ہیں، لیکن ایمان والوں کے ایمان کو یہ دشوار کن اور جاگسل گھڑیاں ان کے ایمان کو ڈگمگا نہ سکی۔ جانتے ہو کیسا بائیکاٹ تھا؟ ایسا تنگی کا زمانہ آیا کہ 2.5 سال تک شیاب ابی طالب میں یہ مسلمان نظر بند رہے، محصور رہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے تلملایا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، ایک گھونٹ پانی دستیاب نہیں تھا، کھانے کا ایک لقمہ ان کے پاس دستیاب نہیں تھا، وہ کھانے کو ترس رہے تھے، پینے کو ترس رہے تھے، درختوں کے پتوں پر گزارا ہو رہا تھا۔ ان مسلمانوں کے ساتھ ایسے حالات پیش آئے اور ان دشمنان اسلام نے ان قافلے والوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ کوئی سامان ان تک نہ پہنچایا جائے اور ان کو نہ بیچا جائے، اور اگر کوئی لے کر جاتا اسے روک دیا جاتا۔ اگر یہ مسلمان پیسے کو لینا چاہتے تو دوگنی اور چوگنی قیمت لگائی جاتی، ایسا ظلم و ستم ان پر ڈھایا جاتا رہا۔ بالآخر اللہ رب العزت نے انہی میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کو ان مسلمانوں کی طرف مائل کیا، اور وہ لوگ رات کی تاریکیوں میں چپکے چپکے کچھ غلے وغیرہ پہنچا دیا کرتے، اور بادشاہ جو وہاں کے سردار 5 سردار تھے ان کے دلوں میں کچھ رحم اللہ نے ڈالا۔ زمعہ بن اسود ہے، ابو البختری ہے، زہیرہ بن ربیعہ ہے، اور اسی طرح 2 اور ہیں جس کے دل میں تھوڑی رحم دلی پیدا ہوئی۔ ان لوگوں نے آپس میں یہ منصوبہ بنایا کہ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، ہم یہاں پیٹ بھر کھانا کھا رہے ہیں اور یہ لوگ ایک لقمے کو ترس رہے ہیں،
یہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ چنانچہ جب میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں ابو جہل بھی موجود ہے، تو زہیر بن ربیعہ کھڑا ہوا اور اس نے یہی بات کہی کہ دیکھو ہم سے یہ دیکھا نہیں جاتا کہ ہمارے خاندان کے لوگ بھوکے اور پیاسے رہیں اور ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے رہیں۔ اور پھر دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا اور تائید میں ان لوگوں نے باتیں کی، تو ابو جہل نے یہ کہا لگتا ہے ان لوگوں کی پہلے سے یہ پلاننگ ہے۔ الغرض اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو ایک خبر دی کہ میرے چچا جو دستاویز ان لوگوں نے کعبۃ اللہ پر لٹکائی ہے، اس دستاویز کو کیڑے مکوڑوں نے کھا کر ختم کر دیا ہے۔ ہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہی نام صرف باقی رہ گیا ہے۔ ابو طالب نے جب یہ خبر سنی تو ان لوگوں کے پاس آئے جن لوگوں نے دستاویز تیار کر رکھی تھی، یہ خبر دی کہ میرے بھتیجے نے یہ بتلایا ہے کہ دستاویز کو کیڑے مکوڑوں نے ختم کر دیا ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے، اور میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ چلو اسی کو معیار بنا لیا جائے اور چلے دستاویز کو دیکھا جائے۔ اگر دستاویز صحیح سالم نکل جاتی ہے میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں، اور اگر دستاویز کو کیڑے مکوڑے نے واقعتاً کھا کر ختم کر دیا ہے اور میرے بھتیجے کی بات سچی نکل جاتی ہے تو یہ مقاطعہ ختم ہو جائے گا، یہ بائیکاٹ ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ لوگ گئے، دستاویز کو دیکھا تو واقعتاً جس طرح مدنی آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی وہ خبر بالکل سچی نکلی۔ کیڑے مکوڑوں نے دستاویز کو کھا لیا تھا، جہاں اللہ کا نام تھا صرف وہی باقی رہ گیا تھا۔ الغرض مسلمانوں نے یہ جو تکلیف اٹھائی ہے، محاصرہ تو ختم ہو گیا، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتے ہیں۔ ہمارے سامنے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ ہے کہ بڑی بڑی مشکلیں، بڑی بڑی رکاوٹیں، بڑی بڑی دشواریاں، بڑے بڑے مصائب و آلام ان کے ایمان کو ڈگمگا نہ سکے، بلکہ ان کا ایمان اور بڑھتا رہا، تر و تازہ ہوتا رہا۔ ہمارے لیے یہ پیغام ہے اسی طرح ہمارا ایمان بھی بالکل تر و تازہ ہونا چاہیے، ایمان میں استقلال اور جمع ہونا چاہیے۔ محاصرے کے ختم ہونے کے چند دنوں کے بعد حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا، آپ پر جان نچھاور کرنے والے، آپ کو تکلیف میں نہ دیکھنے والے، ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی قلبی چاہت تھی کہ میرے چچا کی جب موت آئی تو حالت ایمان پر موت آئی۔ آپ قریب آئے اور اپنے چچا ابو طالب سے کہا اے میرے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، مسلمان ہو جائیے۔ وہ چچا جو آپ کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہ کر سکتے تھے، وہ چچا جو آپ کے پشت پناہ تھے، وہ چچا جو آپ کی تائید میں لگے رہتے تھے، وہ چچا جن کی موجودگی میں دشمن ڈرا کرتے
تھے، آپ کی عین چاہت یہ تھی میرے وہ چچا ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں۔ آپ اپنے چچا سے اصرار کر رہے ہیں میرے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، مسلمان ہو جائیے۔ لیکن دوسری طرف ابو جہل، مکہ کے خراٹ لوگ، وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی یہ چاہت ہے کہ ابو طالب ایمان کی حالت میں نہ جانے پائے۔ ادھر سے آپ کا اصرار ہو رہا ہے، ادھر سے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ابو طالب اگر بھتیجے کی بات تو نے مان لیا، لوگ تجھے بے عزت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ پوری زندگی اپنے آباء و اجداد کے دین پر رہا اور مرتے مرتے اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا، تیری بے عزتی ہو جائے گی، تیری رسوائی ہو جائے گی۔ وہ لوگ ادھر سے زور دیتے رہے، بالآخر ابو طالب کی زبان سے یہی نکلا کہ بھتیجے میں بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، اور ایمان نہیں لائے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں خبر ملی کہ آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ گڑھا کھود کر انہیں دفن کر دیا جائے، اور آپ نے یہ کہا کہ جب تک اللہ کی طرف سے مجھے منع نہیں کیا جائے گا میں اپنے چچا کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ آیت کریمہ کا نزول ہوا، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے کسی مشرک کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں، اگرچہ وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا۔ گرچہ آپ کی چاہت تھی کہ آپ کے چچا ایمان میں داخل ہو جائیں، لیکن اللہ کی طرف سے آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت دے سکتے ہو دے لیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ جسے چاہے گا اللہ ہدایت دے گا۔ ہدایت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، کوشش کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں صاف صاف سن لو، تمہارا کام کوشش کرنا ہے، ہدایت دینا، دلوں کا پلٹنا، انقلاب پیدا کر دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے ہمارے ذمے کوشش کرنا لگایا ہے، ہم صحیح کوشش کرتے رہیں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اگر ہدایت دینا بندوں کے کام ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ہدایت دے دیتے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو ہدایت دے دیتے، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت دے دیتے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو ہدایت دے دیتے۔ لیکن ہدایت یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو حضرت ابو طالب کے انتقال پر آپ کو بہت گہرا صدمہ ہوا۔ ابھی اس کے بعد 5-6 دن نہیں گزرے تھے کہ آپ کی دکھ درد میں شریک ہونے والی وہ شریک حیات جس نے وحی کے نزول پر آپ کو تسلی دی، آپ کا سہارا بنی، آپ کی زوجیت میں جب آئی تو آپ کو بہت زیادہ نصرت ملی اور مدد ملی۔ وہ زوج محترمہ جن کے انتقال کے بعد آپ ان کی سہیلیوں کا احترام فرمایا کرتے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔
یہ دو سہارے بڑے مضبوط سہارے تھے جو دنیا سے چلے گئے۔ آپ کو 10 نبوی میں بہت گہرا صدمہ پہنچا۔ اسی صدمے والے سال کو عام الحزن والا سال قرار دیا گیا ہے، اسے عام الحزن کہا گیا ہے، یعنی غموں والا سال۔ الغرض یہ سیرت نبوی ہے جس کے ذریعے ہمیں بہت سارے پیغام ملتے ہیں۔ اس کے بعد طائف کا واقعہ پیش آتا ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں وہاں سے گفتگو ہوگی۔ آپ وقت پر تشریف لائیں تاکہ سیرت نبوی سے آپ کچھ پیغامات سیکھ کر جایا کریں۔ اللہ تعالی شانہ ہم تمام لوگوں کو محض اپنے فضل و کرم سے سیرت نبوی پڑھنے اور سننے کا شوق اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ بنائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔